السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد جاسوسی ناول بہت شوق سے پڑھتا تھا۔ اس کی چھٹی حس بھی تیز تھی۔ عبدالصمد اپنے ابو اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن عبدالصمد کے ابو اپنے والدہ کے علاج کے لیے بینک سے 50,000 روپے نکلوا کر گھر لا رہے تھے تو ایک لٹیرے کی نظر میں آ گئے۔ راستہ پر ہجوم تھا، اس لیے لٹیرے نے گھر تک ان کا پیچھا کیا۔ ابو نے پیسے لا کر اپنی الماری میں رکھ دیے اور لاک لگا دیا اور چابی تکیے کے نیچے رکھ دی۔ آدھی رات کے وقت گھنٹی بجی، ابو دروازے تک گئے۔ کون ہے؟ ابو نے پوچھا۔ لٹیرے نے عیاری سے جواب دیا، بھائی میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک ہوٹل میں برتن دھوتا ہوں، اب گھر جا رہا ہوں، مجھے بہت سخت سردی لگی ہوئی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے کوئی سویٹر یا چادر لا دیں۔ ابو یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ دادی نے کہا، نہ جانے کون ہے، بس اس کو چلتا کرو۔ اتنے میں لٹیرا پھر بولا، بھائی میرا گھر شہر سے بہت دور ہے، مجھے بہت سردی لگی ہے، مہربانی ہوگی مجھے کوئی پرانی سی چادر دے دو تاکہ میں پرسکون طریقے سے گھر تک پہنچ جاؤں، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں راستے میں ہی گر پڑوں گا کیونکہ مجھے سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ابو کا دل پسیج گیا اور ابو اندر سے ایک بڑا سا گرم سویٹر لائے اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر سویٹر آگے بڑھایا تو لٹیرے نے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر گھس آیا۔ جلدی سے تمام روپے میرے حوالے کرو ورنہ اگلے جان پہنچا دوں گا۔ لٹیرے نے ابو کی گردن پر خنجر رکھتے ہوئے کہا۔ ابو نے کمرے میں آ کر الماری کھولی تو دیکھا اس میں پیسے نہیں تھے۔ عبدالصمد جو اسی کمرے میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، ابو جان، نعیم انکل کی بیٹی کی شادی کی تیاری ہے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ادھار مانگنے آئے تو میں نے انہیں سارے پیسے دے دیے، لیکن بیٹا اس وقت تو۔ ابو حیران ہو کر بولے۔ عبدالصمد نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا، ہاں ابو، وہ ابھی نعیم انکل گھنٹے بھر پہلے ہی پیسے لے گئے ہیں، سوری میں نے آپ کی اجازت کے بغیر دے دیے۔ ابو اس لیے حیران تھے کہ آج تو کوئی پڑوسی ان کے گھر نہیں آیا تو پھر یہ عبدالصمد کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ ادھر لٹیرے یہ سن کر زیادہ حیران پریشان ہو گیا۔ بہرحال اس نے سارے گھر کی تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ آخر غصے میں آ کر اس نے ابو سے کہا، جیب میں جو مال ہے دے دو۔ ابو نے اپنی جیب سے ساری نقدی نکال کر اسے دے دی جو تقریباً 450 روپے اور کوئی قیمتی گھر میں نہیں تھی۔ وہ چلا گیا۔ دراصل عبدالصمد نے جیسے ہی آدھی رات کے وقت دستک کی آواز سنی اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے 50,000 روپے الماری سے نکال کر لفافے میں رکھے اور لفافے کو فریج کے سبزی والے خانے میں ساری سبزیوں کے نیچے چھپا دیا۔ اس طرح اس کی چالاکی اور پھرتی سے اس کی دادی کے علاج میں کام آنے والے پیسے بچ گئے۔